برادر الاسلام، ابھی میں 2-3 دن پہلے ایک اپنے محترم عالی جناب عبدالجبار صاحب، ہمارے بڑا مخیر ہیں، مخیر قوم ملت ہیں، ان کے یہاں ایک بزرگ کا آستانہ ہے ان کے گاؤں میں، ضلع رائے بریلی، جگت پور ایک جگہ ہے، اس کے قریب میں ان کا گاؤں ہے۔ تو وہاں میں گیا تھا، انہوں نے اپنے اس بزرگ کے آستانے پہ مجھے بلایا تھا کہ حضرت عرس ہے، عرس میں آپ تشریف لائیں۔ میں پہنچا اور میرے ہمراہ حضرت مولانا فریاد علی صاحب بریلوی میرے ہمراہ تھے، دونوں لوگ پہنچے۔ شام کو پروگرام شروع ہوا، پروگرام کا نام دیا گیا تھا جشن عید میلاد النبی و عرس مقدس، بزرگ کے نام سے وہ عرس منسوب تھا۔ بہرحال اس میں ایک ندوی مولوی صاحب وہاں مدرسہ بھی رہے تھا، ایک ندوے کے فارغ تھے، تو ان کے گاؤں محلے کے تھے، انہوں نے بلایا کہ حضرت ایسا ہے، ان کو بھی کچھ دیر موقع دیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ذکر کریں، یہ بھی آئے، میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں قریبی میں تھا، مولانا فریاد صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تقریر شروع کی عید میلاد النبی کے اوپر۔ عید میلاد النبی کو کیا بیان کرتے، وہ تو اس کے منکر ہیں۔ بہرحال انہوں نے آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر لگاتے ہوئے آخر میں مزار شریف پہ پہنچ گئے کہ مزار پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 15-20 منٹ وہ اپنے یہی کرتے رہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ کا محتاج ہونا چاہیے، کسی بندے سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے۔ بہرحال انہوں نے اپنی تقریر کی۔ بعد میں کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہا مولانا صاحب یہ دیکھیے اس طریقے سے انہوں نے تقریر کی ہے، اور ہم لوگ صاحب مزار کو مانتے ہیں، ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کو کیا ذہن جائے گا جو انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس کا میں جواب دیے دیتا ہوں۔ بہرحال میں نے اس کا جواب دیا، اور وہ مولوی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے رہے، میں نے ان کو مخاطب کیا، میں نے کہا سنیے، مزاروں کے آپ منکر ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مزار والوں سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے، اور ان کو حاجت روا، مشکل کشا، ان کے یہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو وہم و گمان ہی نہیں ہے ہمارا۔ کیا آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھیے، نحی النساء پڑھیے، الزبدۃ الزکیہ پڑھیے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ارے اللہ کی شان بڑی عظمت والی ہے، وہ بڑا عظیم ہے، اس کی شان وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی کوئی صفات میں، وہ ابدی ہے، ازلی ہے، سرمدی ہے۔ یہ تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور ہم اللہ والوں کے دربار میں جاتے تو انہیں خدا سمجھ کر نہیں جاتے ہیں، نہ انہیں خدا مانتے ہیں نہ خدا سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم ان کو خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، اللہ کا مقرب سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو حدیث پاک سنائی، میں سنو ترمذی کی حدیث، ہم مشکات کے اندر بھی موجود ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزروها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک حدیث میں لعنت فرمائی، مگر حدیث کا وہ پس منظر نہیں سمجھتے ہیں۔ حدیث کی حقیقت اور حدیث کو سمجھے گے کیا؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے کئی چیزیں ہونا ضروری ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور ان تینوں چیزوں سے یہ خالی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کے لیے منع کیا۔ کچھ ہی دن گزرے، آقائے کونین نے فرمایا تم مزاروں پہ جایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی کچھ بھی زمانہ گزرا، آپ نے قبروں پر جانے کے لیے روکا، اب آپ حکم فرما رہے ہیں کہ قبروں پہ جایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس لیے منع کیا تھا
کہ مکہ کے قبرستان میں زیادہ تر جو اس وقت قبریں تھیں وہ کفار و مشرکین کی تھیں، لہذا میں نے روک دیا تھا۔ اب صحابہ کرام پہنچ چکے ہیں، اب زیارت کے لائق لوگ پہنچ چکے ہیں، لہذا تم قبروں پر جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور قبرستان جانے کا حکم دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو خود پیغمبر کہہ رہے ہیں جب قبرستان جایا کرو سلام کیا کرو قبر والوں کو، اور یہیں تک نہیں، قبر والوں کو سلام کرو تو پتہ چلا سلام اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردے کو سلام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو قبرستان میں عام لوگ ہوا کرتے ہیں، لہذا عام سنی مسلمان زندہ ہے، ہر مسلمان زندہ ہے، اور یہ مدر بازار والے زندہ نہیں ہیں۔ تو اس حدیث سے ثبوت مل رہا ہے قبروں پر جانے کے لیے، اور خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ بلا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں من زارا تربتی فقط من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک مقام پہ یہ فرماتے ہیں من زارا قبری فقد حلت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ من زارا تربتی فقد حلت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور اس ایک موقع پر اور فرماتے میرے آقا من حج لم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ تمام جو حدیثیں ہیں وہ قبر پہ بلا رہی ہیں، پیغمبر اپنے مزار پہ بلا رہے ہیں۔ اگر قبروں پر جانا حرام و ناجائز ہوتا تو رسول خدا اپنی قبر پر نہ بلاتے۔ مولوی صاحب سن لیں، اور پھر قرآن پاک وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور بہت سی آیت مبارکہ میں نے ثابت کیا، بتایا کہ قبروں پر جانا جائز ہے اور ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ ان سے مدد مانگتے ہیں تو انہیں خدا سمجھ کر نہیں مانگتے ہیں، خدا والا سمجھ کر مانگتے ہیں، اللہ والا سمجھ کر مانگتے ہیں۔ اب کیا کریں، ٹک 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 دیدم دم نکشیدم والا معاملہ تھا، آپ تو سنتے رہے مگر کچھ اور کی ہمت بھی نہیں تھی بولنے کی۔ بولتے کیا جب قرآن و حدیث سے ثبوت ہے؟ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی قبروں پر گئے ہیں، شہداء احد کی قبروں پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اگر قبروں پر جانا حرام ہوتا تو نبی شہداء کی قبروں پر نہ جاتے۔ عزیزان گرامی، اور ہمیں ایک چیز اور بھی کہی جاتی ہے، ہم لوگوں کو قبر پجوا لوگ کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہم لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا تو مزار والوں کو لوگ کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کو ایک نام انہوں نے اور دیا ہے کہ یہ قبر پجوا ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر ہم قبر پجوا ہیں تو تم مردہ پجوا۔ اگر ہم قبر پہ جاتے ہیں تو تم مردوں کو نہیں پوچھتے۔ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ مردہ سامنے رکھا ہوا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو رہے نماز جنازہ۔ حقیقت میں تو نماز ہی نہیں بلکہ دعائے جنازہ ہے۔ اس کی شکل کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں، اب انہیں کیا معلوم ہے عقل کے اندھوں کو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو نماز جنازہ کی جو شکل رکھی گئی وہ فقہا فرماتے ہیں، اصولین فرماتے ہیں، اصول فقہ کے اندر بڑی لمبی لمبی تقریریں کی گئی ہیں اس کے تعلق سے۔ نماز جنازہ کی جو شکل ہے یہ قبیح لذاتی ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے۔ مردے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قبیح لذاتی حسن لغیر ہی ہے۔ مگر اس کا جواز اس بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ اسلام میں میت کی تعظیم ہے، تعظیم اسلام میت کی بنیاد پر نماز جنازہ کا جواز ہے، اور تعظیم صاحب قبر کی بنیاد پر جواز قبر ہے۔ عزیزان گرامی، تو قبروں پر جانا جائز ہے اور مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ ارے ہندوستان کے اندر اسلام لانے والا جو آیا ہے خواجہ غریب نواز سب سے پہلے آئے ہیں، تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت لاہور جو تھا وہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی مزار مبارک پر کسی کے گھر نہیں قیام فرماتے ہیں، کسی مسافر خانے میں نہیں جاتے ہیں، کسی کے دولت خانے میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ حضرت داتا گنج بخش کی مزار مبارک پر جا کر
1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن نہیں 40 دن قیام فرماتے ہیں، اور جب چلنے لکھتے ہیں تو ایک شعر لکھ دیتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش خزانہ عطا کرنے والے، خزانہ بخشنے والے، گنج بخش فیض عالم کائنات کو فیض پہنچانے والے، مظہر نور خدا، خدا کے نور کے مظہر، ناقصاں را پیر کامل، اور ناقصوں کے قابل پیر، کاملہ راہ رہنما، اور رہنماؤں کے کامل پیر ہیں آپ۔ غریب نواز کا آج بھی یہ شعر سنہرے لفظوں میں حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے مزار مبارک پر لکھا ہوا ہے، اور بتا رہا ہے کہ غریب نواز نے یہ 1 دن نہیں 2 دن نہیں 4 دن نہیں 40 دن حضرت داتا گنج بخش کی مزار پہ قیام فرما کر چلا فرمایا اور یہ شعر لکھ دیا۔ تو پتہ چلا ہندوستان میں جو اسلام لانے والا ہے وہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے قیام مزار پہ کر رہا ہے۔ لہذا قبروں پر جانا بھی جائز ہے، ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ائمہ کے اقوال سے ثابت ہے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے۔